السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 30ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 30واں پارہ عامہ۔ اس پارے میں 37 صورتیں ہیں۔ سورہ نبا، سورہ نازیات، سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، سورہ انشقاق، سورہ بروج، سورہ طارق، سورہ الاعلیٰ، سورہ الغاشیہ، سورہ البلد، سورہ شمس، سورہ اللیل، سورہ الضحیٰ، سورہ علم نشرح، سورہ تین، سورہ علق، سورہ القدر، سورہ البینہ، سورہ الزلزال، سورہ العادیات، سورہ القاریہ، سورہ التکاثر، سورہ العصر، سورہ الہمزہ، سورہ الفیل، سورہ قریش، سورہ کوثر، سورہ الماعون، سورہ الکافرون، سورہ النصر، سورہ اللہب اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کی آمد ایک بہت بڑی خبر ہوگی، جس کی آمد سے قبل بہت سے لوگ اس کے ہونے کے بارے میں شبہات اور اختلافات میں مبتلا تھے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح اس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے، کس طرح اس نے رات کو لباس اور دن کو معیشت بنایا، اور کس طرح اس نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی سزا کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح وہ سال ہا سال اور صد ہا ہزار سال جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ نازیات ہے۔ سورہ نازیات میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس نے اپنے خواہشات کی پیروی سے خود کو بچا لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بنیادی طور پر انسان کی ہلاکت کا بڑا سبب اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو یقیناً وہ کامران اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ سورہ نازیات کے بعد سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور بیٹا اپنے والدین سے، اور بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، اور والدین اپنے بیٹے سے بھاگیں گے۔ ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ وہ آگ سے کسی بھی طور بچ جائے، چاہے اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کل کائنات کے ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ سورہ تکویر کے بعد سورہ انفطار ہے۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، وہاں دنیا میں انسانوں کے حساب و کتاب کو نوٹ کرنے والے فرشتوں کا بھی ذکر آیا ہے، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین انسان کے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں، اور یہی اعمال نامہ قیامت کے دن انسانوں کو پیش کیا جائے گا۔ سورہ انفطار کے بعد سورہ مطففین ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے حق میں تو ترازو کو پوری طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ مطففین کے بعد سورہ انشقاق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ انسان محنت و مشقت کا خوگر ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی پروردگار عالم کے لیے محنت کرے جس سے اس نے ملاقات کرنی ہے۔ اگر انسان اپنے پروردگار عالم کے لیے محنت کرے گا تو اس کو آسان حساب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف خوشی خوشی لوٹ کر آئے گا۔ سورہ انشقاق کے بعد سورہ بروج ہے۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اخدود کی بستی کا ذکر کیا، جنہوں نے ایک صاحب ایمان بچے کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے جرم میں ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور بے دین بادشاہ نے خندقیں کھود کر ان کو خندقوں میں جلا دیا۔ بستی کے اہل ایمان نے ہر طرح کی اذیت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، لیکن دعوت توحید سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کس طرح انسان کو پانی کی معمولی قطرے سے بنایا۔ جو اللہ تعالیٰ انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو اس کی موت کے بعد بھی آسانی سے زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں کی نگاہ اس دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے، جبکہ حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اس حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی فرمایا تھا۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے۔
کوئی چھا جانے والی چیز قیامت کے چھا جانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس دن چہرے طرح طرح کی کیفیات میں مبتلا ہوں گے، کچھ چہرے تاریک اور ڈرے ہوئے ہوں گے اور مالک کائنات کے عذاب سے خوفزدہ ہوں گے، اور کچھ چہروں پر نعمتوں کا اثر ہوگا اور یہ لوگ اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے عمل کا بھی ذکر کیا کہ انسان اللہ کی تخلیق پر کیوں غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا اور آسمان کو کیسے بلند کیا اور پہاڑوں کو دھرتی پر کیسے جمایا اور زمین کو کیسے بچھایا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالق کو پہچانا جائے اور اس کے بعد اس کی کامل تابعداری کو اختیار کیا جائے۔ سورہ غاشیہ کے بعد سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ مومن سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے نفس مطمئنہ، اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کر پلٹ جا اور میرے بندوں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے اور اس کی رہنمائی 2 راستوں کی طرف کی ہے۔ اب اس کی مرضی کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرے۔ جو صحیح راستے پر چلے گا جنت میں جائے گا، جو غلط راستہ اختیار کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے، اور سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو تخلیق کیا اور اس میں نیکی اور برائی کی سمجھ کو الہام کر دیا، تو جو اپنے نفس کو نیکی کے راستے پر چلائے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو نفس کو آلودہ کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ اس کے بعد سورہ اللیل ہے، اور سورہ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدقہ دیا اور نیکی کی تائید کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستے کو ہموار کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اچھی بات کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستے یعنی جہنم کے راستے کو ہموار کر دے گا۔ سورہ اللیل کے بعد سورہ ضحیٰ ہے، اور سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی تلقین کی ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ سورہ ضحیٰ کے بعد سورہ علم نشرح ہے۔ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سورہ علم نشرح کے بعد سورہ تین ہے۔ سورہ تین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا فرمایا، مگر جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے سے ہٹ گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق میں تبدیل کر دیا۔ سورہ تین کے بعد سورہ علق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار کا نام لے کر وحی کے پڑھنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق کے بعد سورہ قدر ہے، اور سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس رات میں جبرائیل امین ہر امر کا فیصلہ لے کر فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ سورہ قدر کے بعد سورہ البینہ ہے، اور سورہ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو بہترین گروہ اور جہنمیوں کو بدترین گروہ قرار دیا۔ اس کے بعد سورہ زلزال ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات بتلائی ہے کہ اس دن زمین اپنے پر ہونے والے ہر اچھے اور برے عمل کو بیان کر دے گی، اور انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے اچھے عمل اور چھوٹے سے چھوٹے برے عمل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے۔ سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بلا شبہ انسان ناشکرا ہے، اور اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ مال کی محبت میں انتہائی شدید ہے۔ اس کے بعد سورہ القاریہ ہے، اور سورہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہے، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی ناکامی کی وجہ کثرت ہوس بتائی ہے کہ جب تک اس کو موت نہیں آتی وہ دنیا کے مال و اسباب کو سمیٹنے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور قیامت کے روز وہ اسی وجہ سے نامراد اور ناکام ہوگا۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، اور سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ ہر انسان ناکام ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا اور حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ عصر کے بعد اہم سورت الکوثر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حوض کوثر کی بشارت دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز اور قربانی کے عمل کو جاری رکھیں۔ اس کے بعد اہم سورہ لہب ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ابو لہب اور اس کی بیوی کے انجام بد کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے بعد 3 کل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی پناہ طلب کرنے کا ذکر کیا گیا۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اس قدر ہے کہ اس کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پہ اس پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔